عن ابي موسى رضي الله عنه رفعه الى النبي صلى الله عليه وسلم قال الحاج يشفع في 400 من اهل بيت او قال من اهل بينه ويخرج من ذنوبه كيوم ولدته امه۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد ہے کہ حاجی کی سفارش 400 گھرانوں میں مقبول ہوتی ہے۔ حاجی کی سفارش 400 گھرانوں میں مقبول ہوتی ہے، یا یہ فرمایا کہ اس کے گھرانے میں سے 400 آدمیوں کے بارے میں قبول ہوتی ہے۔ راوی کو شک ہو گیا کہ کیا الفاظ فرمائے تھے، اور یہ بھی فرمایا کہ حاجی اپنے گناہوں سے ایسا پاک ہو جاتا ہے جیسا کہ پیدائش کے دن تھا۔ فائدہ: 400 آدمیوں کے بارے میں سفارش قبول ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اتنے لوگوں کی مغفرت کا تو گویا اللہ تعالیٰ کی طرف سے وعدہ ہے، اور اس سے زیادہ میں کوئی رکاوٹ نہیں۔ بہت سی روایتوں میں یہ وارد ہوا ہے کہ حاجی جن کے لیے دعائیں مغفرت کرتا ہے وہ قبول ہوتی ہے۔ حضرت فضیل ابن عیاض رحمۃ اللہ علیہ، جو مشہور صوفیاء میں ہیں، ایک مرتبہ عرفات کے میدان میں ارشاد فرمانے لگے کہ تم لوگوں کا کیا خیال ہے کہ اگر یہ سارے کا سارا مجمع کسی کریم کے دروازے پر جا کر کے ایک چھدام اس سے مانگے، کیا وہ کریم انکار کر دے گا؟ لوگوں نے کہا کبھی بھی انکار نہیں کر سکتا۔ فرمانے لگے اللہ کی قسم، اللہ تعالیٰ کے نزدیک ان سب کی مغفرت کر دینا اس کریم کے چھدام کے دینے سے زیادہ آسان ہے۔ اللہ تعالیٰ کے کرم کے مقابلے میں یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ چھدام بولے تو چھوٹا سا کیا بولتے پیسہ، 4 آنا 8 آنا بولتے، سب جا کے مل کے ایک بڑے آدمی کے پاس 8 آنا پوچھے، 1 روپیہ پوچھے تو کیا دے گا نہیں؟ کیا ہے اس کے لیے 1 روپیہ لے کے جاؤ۔ کروڑ روپیہ بولے گا ذرا کنجوسی کرتے، 1 روپیہ پوچھے کوئی مانگنے والا بھی ہمارے پاس آ کے 1 روپیہ پوچھے تو ہم دے دیتے نہیں۔ ابھی تو زمانہ نہیں 1 روپیہ، 10 روپیہ سمجھ سے، لیکن اللہ تعالیٰ کو سب کی مغفرت کرنا اس سے بھی زیادہ آسان ہے۔ عن ابن عمر رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا لقیت الحاج فسلم علیہ وصافحہ ومرہ ان یستغفر لک قبل ان يدخل بیتہ فانہ مغفور لہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد ہے کہ جب کسی حاجی سے ملاقات ہو تو اس کو سلام کرو، اس سے مصافحہ کرو، اور اس سے پہلے کہ وہ اپنے گھر میں داخل ہو اپنے لیے دعائے مغفرت کی اسے درخواست کرو کہ وہ اپنے گناہوں سے پاک صاف ہو کر کے آیا ہے۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ مجاہد اور حاجی اللہ کا وفد ہے، یعنی اللہ کے مہمان ہیں۔ جو مانگتے ہیں وہ ان کو ملتا ہے، جو دعا کرتے ہیں وہ قبول ہوتی ہے۔ دوسری احادیث میں بھی مختلف الفاظ سے یہ مضمون وارد ہوا ہے۔ ایک حدیث میں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا آئی ہے کہ یا اللہ تو حاجی کی بھی مغفرت کر، اور جس کی مغفرت کی حاجی دعا کرے اس کی بھی مغفرت فرما۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ یہ دعا کی۔ اس سے اور بھی زیادہ تاکید معلوم ہوتی ہے کہ اے اللہ تو حاجی کی بھی مغفرت کر، اور حاجی جن لوگوں کے حق میں مغفرت کی دعا کرے ان کی بھی مغفرت۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ان سے نقل کیا گیا ہے کہ حاجی کی بھی اللہ کے یہاں مغفرت ہے، اور حاجی 20 ربیع الاول تک جن لوگوں کے لیے دعائیں مغفرت کرے اس کی بھی مغفرت ہے۔ اس لیے جب حاجی حج کر کے آئیں تو حاجیوں سے اس انداز میں ملے، سلام کر کے، انتظار میں نہیں، حج کر کے آیا میرے کہنا کو ملا نہیں، میرے کہنا کو انہیں نہ میں ملنا چاہتا، تو جا کے ان کے نہیں ملنا چاہتا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ بتایا۔ حج کو جانے سے پہلے حاجی لوگ کیا کرتے ہیں؟ ملاقات کرتے نہیں قریبی لوگوں سے۔ حج سے آنے کے بعد میں ہم ان سے جا کر کیا کریں؟ ملیں نہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں حج کو جانے سے پہلے انہوں آ کے ہمارے سے ملنا، ہمیں ان سے نہیں ملنا، نہیں۔ ہم محتاج ہیں ہماری مغفرت ہو جائے، اس لیے حج کو جانے سے پہلے بھی ہم مل سکتے ہیں، ان کے انتظار میں نہ رہیں کہ وہ چاہ کے ہمارے سے ملیں۔ دونوں جانے میں بھی آنے میں بھی ہم ذرا چھوٹے بنے،
سلف کا معمول تھا کہ وہ حجاج کی مشایعت بھی کرتے تھے اور ان کا استقبال بھی کرتے تھے، ان سے دعا کی درخواست بھی کرتے تھے۔ دیکھو سلف بولے تو پچھلے جو ہمارے اللہ والے گزرے ہیں، نیک لوگ گزرے ہیں، ان کا یہی معمول تھا، حجیوں کی ان کو ڈراپ بھی کرتے تھے، پک بھی کرتے تھے، جاتے ہوئے بھی آتے ہوئے بھی، تاکہ حاجی لوگ اپنے دعا میں ہمارے کو یاد رکھیں۔ آج ہی ماشاء اللہ خدام لوگ جو حاجیوں کی خدمت پر مامور ہوتے وہ بڑی خدمت کرتے ہیں بے غرض ہو کر کے، ان کو کوئی غرض نہیں ہے حاجیوں سے کچھ ملنے کا ہے، کرنے کا ہے، وہ صرف اس لیے کرتے ہیں تاکہ چونکہ اللہ کے مہمان ہیں، اللہ کے مہمان کی عزت کرنے تو اللہ بھی ہماری کیا کرے گا؟ کیا خیال ہے؟ آپ کے گھر میں کوئی مہمان آیا ہے، آپ نہیں ہیں، اس ٹائم پہ آپ کے مہمان کا اگر خیال کرے تو آپ کو کیسا لگے گا؟ اچھا نہیں لگے گا؟ بہت اچھا لگے گا، کیونکہ مہمان کی عزت کرنے سے مہمان خوش ہوتا ہے تو آپ کو بھی خوشی ہوتی ہے۔ مہمان اگر ہم سے ناراض ہو جاتا ہے تو آپ کو اچھا نہیں لگتا۔ تو حاجی لوگ اللہ تعالیٰ کے مہمان ہیں تو ان کی عزت کرنے سے، ان کا استقبال کرنے سے، اور پھر اسی طرح ان کو چھوڑ کر آنے، ان سب اعمال سے اللہ خوش ہوتے ہیں۔ تو مغفرت، حاجی کی بھی مغفرت، حاجی جن کے لیے مغفرت کی دعا کرے ان کی بھی مغفرت۔ عن بریدہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم النفقۃ فی الحج كالنفقۃ فی سبیل اللہ ب700 ضعف۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد ہے کہ حج میں خرچ کرنا جہاد میں خرچ کرنے کی طرح سے 1 روپے کا بدلہ 700 روپیہ ہے۔ ایک حدیث میں آیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے ارشاد فرمایا، تیرے عمرے کا ثواب تیرے خرچ کے بقدر ہے، یعنی جتنا زیادہ عمرے میں خرچ کیا جائے گا اتنا ہی ثواب ہوگا۔ ایک حدیث میں ہے حج میں خرچ کرنا اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے جس کا ثواب 700 درجہ المضاعف ہوتا ہے۔ ایک حدیث میں آیا ہے حج میں خرچ کرنا 1 درہم 4 کروڑ درہم کے برابر ہے، یعنی 1 روپیہ 4 کروڑ روپے کے خرچ کرنے کے برابر ہے۔ اس کے بعد بھی اگر مسلمان وہاں جا کر روپیہ خرچ کرنے میں بخل اور کنجوسی کا خیال کرے تو کس قدر خسارے کی بات ہے۔ حاجی لوگ تو خرچ کرتے ہیں، حج کو جانے سے پہلے بھی حج پر خرچ کرنے سے لوگ کیا کرتے ہیں؟ پیسہ ہے لیکن حج بھی فرض ہوا ہے، حج نہیں کرتے، افسوس۔ حج فرض ہوا ہے، پہلی فرصت میں کیا کرنا چاہیے؟ ابھی حج میں خرچ کرے تو بعد میں رہیں گا نہیں، اس کے لیے اس کے لیے، ایسا نہ سوچے۔ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، حج میں خرچ کرنا کئی گنا بڑھا کر اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ دیتے۔ 5 لاکھ روپے 4 لاکھ روپے خرچ ہوتے ہیں حج کمیٹی سے، ٹور سے جائیں گے تو 8 لاکھ تک خرچ ہوتے، 1 لاکھ بولے تو 700 لاکھ، اور ایک روایت میں 1 لاکھ 1 درہم 4 کروڑ درہم ہو گئے، تو 1 لاکھ کتنے کروڑ ہو گئے؟ اتنا بڑا ثواب ہے، یہ اللہ کا راستہ ہے۔ کم از کم کتنا ملے گا؟ 700 گنا، 1 لاکھ 700 لاکھ، 700 لاکھ بولے تو کتنا ہوا؟ 7 کروڑ، اسے ملٹیپلائی کرو 8 سے، باپ رے باپ، اتنا خرچ کرنا، حج میں خرچ کرنا، کنجوسی نہ کریں۔ سب سے پہلے حج، لوگ بہانے سے حج نہیں کرتے، بیٹی کی شادی کے لیے پیسہ رکھا ہے، گھر کو بنانے کے لیے پیسہ رکھا ہے، اور اس کے لیے رکھا ہے، اس کے لیے رکھا ہے بول کر حجش نہیں کرتے، وہ سارا پیسہ اسے جمع کریں۔ حالانکہ حج فرض ہے، سب سے پہلے حج کرنا چاہیے، اس کے بعد پوچھیے آپ کسی بھی عالم دین، بیٹی کی شادی پہلے کرنا ہے، حج پہلے کرنا ہے، اس سے پہلے مسئلہ آپ کے سامنے آیا ہے۔ کل پرسوں میں شادی تو بات الگ ہے، حج کا زمانہ آ گیا، بیٹی کی شادی ابھی 1 سال ہے، حج کا زمانہ آ گیا، پہلے حج کرو، سمجھ۔ کوئی تو اپنے ماں باپ حج کرے نہیں بول کر کے خود بھی حج نہیں کرتا، جب تک ماں باپ حج نہیں کرتے تب تک نہیں ہوتا۔ اب ماں باپ ان کے اوپر فرض نہیں ہو نا حج نہیں کرے، اب اس کے اوپر فرض ہوا یہ حج نہیں کر رہا، ایک ہی چیز حالت۔
اپنے اوپر حج فرض ہوا، سب سے پہلے کیا کرنا چاہیے؟ اپنا حج کرنا چاہیے۔ ابھی نماز فرض ہوا تو کیا کرتے آپ؟ ماں باپ کا انتظار کرتے، جب تک ماں باپ نماز نہیں پڑھتے تب تک میں بھی نہیں پڑھتا۔ ایسا کبھی ہوا ہے؟ کرتے ایسا؟ روزہ بھی ایسا کرتے نہیں کرتے، پھر حج کے بارے میں کیوں ایسا کرتے؟ جہالت ہے، غلط فہمیاں ہیں مسلمانوں میں، اور ایک شیطانی بہانے، ہیلے بہانے۔ حج فرض ہوتا ہے، زندگی میں ایک ایک مرتبہ ہے، تو اس کو پہلی فرصت میں کر دینا چاہیے۔ جیسے حج فرض ہوا فٹافٹ حج کرنا چاہیے۔ مشائخ نے حج کے آداب میں خرچ کرنے میں تنگی نہ کرنا۔ باقی جو دوسری کنٹری ہے، کون سا ہو؟ ملیشیا، انڈونیشیا، وہاں سے اکثر نوجوان حاجی آتے ہیں، اکثر، بوڑھے لوگ بہت کم۔ آپ دیکھو، آپ حج کے اللہ تعالیٰ سب کو نصیب فرمائے، نوجوان لڑکے لڑکیاں ینگ، اور ہمارے یہاں سے جو جاتے ہیں نا، نوجوان بھی جاتے، زیادہ بوڑھے لوگ جاتے۔ یعنی ذہن میں بنا لیا ہم لوگ ایسا کہ حج جو ہے نا بڑھاپے میں کرنے کا عمل ہے بول کر، جبکہ بڑھاپے میں نہیں ہے، جوانی میں کرنے کا عمل ہے۔ کتنا مرحلہ ایسا آتا ہے جہاں بوڑھے لوگوں کے گھٹنے بھی پیر بھی جواب دیتے ہیں، ہاں، اور نوجوان لوگ آرام سے اس کو کیا کر سکتے ہیں۔ کتنا بھی سہولت حکومت کیا ہوا ہے، اور ہم بھی کتنا بھی سہولت کے ساتھ آپ کرنا ہے، لیکن حج میں بہرحال خاص کر کے وہ جو 5 دن ہوتے ہیں نا، اس میں بڑی مشقت اٹھانی پڑتی ہے، چلنا پڑتا ہے، ہاں، چلنا پڑتا ہے۔ اب میٹرو ہو، بس ہو، کیسا بھی ہو، وہ میٹرو اسٹیشن تک جانے کے لیے کتنا چلنا پڑتا ہے، سمجھ رہے؟ 1 کلومیٹر رہتا ہے، وہ 1 کلومیٹر طے کرنے کے لیے 3 گھنٹے لگتے ہیں۔ کتنے گھنٹے؟ ہاں میرے بھائی، مذاق نہیں، ہم اپنا ایکسپیرینس بتا رہے آپ کو۔ 3 گھنٹے 4 گھنٹے نکلے تھے رات میں اپنے ٹینٹ سے 9 بجے 8:30 بجے، پہنچے کب؟ 12 بجے اسٹیشن۔ پھر وہ اسٹیشن پہ پہنچتے پھر ٹرین کے اندر داخل، یہی پھر وہاں عرفات پہ پہنچے تو 2 گھنٹہ رات۔ حالانکہ راستہ کتنا ہے ہمارا مینا سے عرفات؟ 10 منٹ، زیادہ نہیں، 5 منٹ، پہنچ جاتے ٹرین۔ لیکن وہاں تک پہنچنے کے لیے 30 لاکھ حاجی ہوتے ہیں، اس میں کم از کم گورنمنٹ کے ذریعے سے جانے والے جو ہے نا، کیا نہیں بولے تو بھی 3 میں کا 2 حصہ، سمجھ رہے، حج کمیٹی سے جانے والے 2 لوگ حاجی لوگ اس میں میٹرو سے جاتے آتے رہتے۔ 30 لاکھ بولے تو 20 لاکھ، آہستہ آہستہ آدمی چلے تو اتنا نہیں تھکتا جتنا انتظار کرتے ہوئے تھکتا ہے۔ کیا خیال ہے آپ؟ کیوں میں ٹھہرتے نا، ٹھہرے ٹھہرے تھک جاتا ہے، چلے تو اتنا نہیں تھکتا۔ اس لیے کبھی بھی دماغ میں مت رکھو یہ بڑھاپے میں کرنے کا عمل ہے، جوانی میں کرنے کا عمل ہے، جوانی میں کرنے کا عمل ہے۔ اس لیے اگر اپنے اوپر حج فرض ہوا ہے تو فوراً حج کرنا چاہیے، ماں باپ کے حج کا انتظار نہیں کرنا چاہیے۔ ہاں، اگر کسی بیٹے کو اللہ اتنی طاقت دی ہے، اتنی سعادت دی کہ وہ اپنا بھی حج کر سکتا ہے، ماں باپ کو بھی لے کے جا سکتا ہے، بہت اچھی بات ہے۔ سمجھو کہ اپنے حج کے لیے 8 لاکھ روپے خرچ، ماں باپ کے خرچ کے لیے آٹا کتنے، 16 بھی 24 25 لاکھ روپے خرچ کرتا ہے۔ کوئی بڑی بات نہیں آج کل کے لاکھوں پتی اور کروڑ پتی کے لیے۔ لوگ خالی انٹیریئر میں پھونک دیتے پیسہ۔ کیا اشرف بھائی؟ انٹیریئر بولتی ہے، گھر مل گیا الحمدللہ کروڑ روپے میں، اب اس کے لیے کیا کرنے کا بھی اب انٹیریئر کو خرچ کرنا، سمجھتے پرماننٹ ہے، اب اس کو چھوڑ کے جانے کا نہیں، خوب خرچ کرتے، 15 20 لاکھ 25 لاکھ، کوئی تو اس سے بھی زیادہ خرچ کرتے ہیں، سمجھ کوالٹی کے حساب سے کیا کیا چاہیے وہ حساب سے۔ تو ایسے میں ماں باپ کو ساتھ میں لے کے خرچ کرنے کیا کوئی بڑی بات نہیں ہے، ماں باپ کو بھی لے کے جائے۔ مشائخ نے حج کے آداب میں خرچ کرنے میں تنگی نہ کرنا خاص طور سے ذکر کیا ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اسراف سے مراد اچھے لذیذ چیزوں کے کھانے پینے میں خرچ کرنا مراد ہے، لیکن وہاں کے لوگوں پر خرچ کرنے میں کوئی اسراف ہے ہی نہیں، سمجھ رہے؟ میرے مشائخ کا ارشاد ہے، اگر کھانے پینے کی چیزوں میں بھی وہاں کے تاجروں کی اعانت کا ارادہ کر لے تو یہ بھی پھر اپنی ذات پر خرچ کرنے کے بجائے وہاں کے ضرورت مندوں پر خرچ بن جاتا ہے، اس کا خصوصیت سے خیال رکھنا چاہیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا
ارشاد ہے کہ آدمی کے کریم ہونے کے آثار میں سے ہے کہ اس کے سفر کا توشہ عمدہ ہو۔ علماء نے لکھا ہے توشہ کے عمدہ ہونے سے خود اس کا بہتر ہونا بھی مراد ہو سکتا ہے، اور خرچ کرنے میں طبیعت پر بار نہ ہو یہ بھی مراد ہو سکتا ہے۔ بہرحال حجی جب حاجی ادھر وہاں جائے مدینہ مکہ، خوب کیا کرے، خرچ کرنے میں پیچھے نہ ہٹے، خوب اچھے سے اچھا کھائے، اچھے سے اچھا پیے، تاکہ انرجی بنی رہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا دوسرا ارشاد ہے بہترین حاجی وہ ہے جس کی نیت میں اخلاص ہو، نفقہ بہتر ہو، اللہ کے ساتھ یقین کامل ہو۔ ایک ضعیف حدیث میں آیا ہے کہ جو شخص اللہ کی رضا کی جگہ خرچ کرنے میں بخل کرتا ہے، کنجوسی کرتا ہے، اس کو اس سے کئی گنا زیادہ اللہ کی ناراضگی میں خرچ کرنا پڑتا ہے، سمجھ۔ اور جو شخص کسی دنیاوی غرض سے حج فرض کو تاخیر کرتا ہے، اس کی یہ غرض اس وقت تک مؤخر کر دی جاتی ہے جب تک لوگ حج سے فارغ ہو کر نہ آ جائیں۔ اور جو شخص اپنے کسی مسلمان بھائی کی مدد کرنے سے پہلو تہی کرتا ہے، اس کو کسی گناہ کی چیز میں اعانت کرنی پڑتی ہے۔ ایک مسلمان آدمی ہے کہ ہیلپ لینا ہے ہمارے سے، ہم ہیلپ کر سکتے، ہیلپ نہیں کیا تو بعد میں ہے نا اس کو گناہ کے کام میں ہیلپ کرنا پڑتا ہے۔ ایسا ہے، حلال مال کو اگر اچھے جگہ میں خرچ نہیں کیا تو پھر اس کو خراب جگہ میں خرچ کرنے کی نوبت آ جاتی ہے۔ اس لیے حج کو جانا اچھا ہے، نہیں حج میں اگر خرچ کریں گے انشاءاللہ اس کا بدلہ ملے گا۔ اگر حج میں خرچ نہیں کیے، کنجوسی کیے، نہیں وہ کام بھی خرچ کرے تو کام بھی اس کے لیے کم پڑے گا، اس کے لیے کم پڑے، پھر کیا ہو جائے گا، یہ پیسہ بعد میں دوسرے کاموں میں خرچ ہو جائے گا جسے اللہ پسند نہیں کرتا۔ اس لیے جب بھی اللہ نے توفیق دی حج کو جانے کی، یعنی پہلی مرتبہ حج ایک ہی مرتبہ فرض ہوتا ہے، فرض حج ہوا ہے اس کے اوپر، اس کے بعد پہلی فرصت میں کیا کرے، حج کرے، تاخیر نہ کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی تاخیر کرتا ہے، کوئی اس کو رکاوٹ نہیں، پھر بھی کیا کرتا ہے، حج کو ڈیلے کرتا ہے اور آگے کرتا ہے، حالانکہ کوئی رکاوٹ نہیں، فرمایا کہ وہ یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر مرے، اس سے پہلے آپ نے سنا۔ اس لیے ہیلے بہانے نہ کریں، پہلی فرصت میں حج کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم میں سے جن لوگوں کے اوپر حج فرض ہو چکا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو توفیق دے کہ وہ پہلی فرصت میں حج کو جانے کی کوشش کرے، اس کی تیاری کرے۔ اور جن لوگوں کے اوپر حج فرض نہیں ہوا ہے، اللہ تعالیٰ غیب سے ان کے لیے حج کو جانے کے اسباب، سامان، ضروریات مہیا فرمائے۔ اور جو لوگ حج کو جا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ تمام حاجیوں کے حج کو قبول فرمائے، ان کی دعاؤں کو قبول فرمائے، اور ان کے دعاؤں میں اللہ ہم سب کو بھی شامل فرمائے، آمین یا رب العالمین۔